بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 19واں پارہ۔ وقال الذین، قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے کی ابتدا سورۃ الفرقان کی آیت 21 سے آیت 77 پر سورت مکمل، پھر سورۃ الشعراء مکمل، اور اس کے بعد سورۃ النمل کی 59 آیات اس پارہ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ سورۃ الفرقان کی بقیہ آیات میں متکبرین کی تمنا، مشرک کی حسرت و ندامت، قدرت باری تعالیٰ، دینی امور پر اجرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کی صفات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کی ابتدا ہوتی ہے۔ شعراء جمع ہے شاعر کی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون اس طرح سے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کے نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سلامتی سے سمندر پار کر گئے اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کے ذکر کے بعد کفار کے شعراء کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل کی ابتدا ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ عربی زبان میں نمل کو چونٹی کہتے ہیں، اور اس سورت کی ایک آیہ مبارکہ میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے، کہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اسے اپنا رب اور اپنا معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام تسلیم کرے۔ ابتدائی سورہ میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا تفصیل سے واقعہ، ملکہ بلقیس کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔